شہادت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور وہ بھی اہل سنت کی کتاب سے۔ دیکھیں ہر بار یہ میں بڑے ادب سے میرے اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں بتا کے ہمارا کسی کا دل دکھانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں، کسی کے عقیدوں کو ٹھیس پہنچانے کی ہماری کوئی بھی تمنا نہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگ بس اتنا جان لے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کن لوگوں نے کیا کیا ناانصافی کی۔ یہ ایام سیدہ ہے، 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الاخر تک یہ ایام سیدہ، اور اس میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت، آپ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اور آج ہم خصوصاً اس شہادت کے موقع پر، اس ایام کا پرسہ ہم سب سے پہلے رسول خدا مولا امیر المومنین حسنین کریمین ائمہ آل اطہار، اور خصوصاً غیبت میں جو امام جلوہ فرما ہے، اس امام کی بارگاہ میں ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مولا ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کا حقیقی غم منانے کے قابل ہو جائیں۔ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ دیکھیں یہ خلافت کا موضوع اس لیے آج بہت ہی طول پکڑ چکا ہے، آج 12ویں نشست ہے، کیونکہ یہی وہ خلافت ہے کہ جس وجہ سے لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام پہ بے تحاشا ظلم اٹھائے۔ اسی خلافت کے لیے، اسی کرسی کے چکر میں لوگوں نے رسول اللہ کا جنازہ تک چھوڑا، لوگوں نے اسی خلافت کے لیے رسول اللہ کی اہل بیت کے گھر کو آگ تک لگائی، اسی خلافت کے لیے لوگوں نے حیدر کرار سے جنگ تک کی، اسی خلافت کے لیے لوگوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو زندہ گدھے کی کھال میں جلایا، اسی خلافت کے لیے لوگوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو سولی پہ چڑھایا، اسی خلافت کے لیے لوگوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو زندہ دفن کر دیا، اسی خلافت کے لیے لوگوں نے فرمان رسول کا انکار کیا، اسی خلافت کے لیے، اسی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے ممبر رسول پہ چڑھ کے اہل بیت کو گالیاں نکالی، اسی خلافت کے لیے لوگوں نے رسول اللہ کے شہزادے کے سر کو نیزے پہ چڑھایا، اسی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے فاطمہ زہرا کی لاڈلی شہزادی کے سر سے چادر کو چھینا، اسی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق میں تیر مارا ہے، اسی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے شبیہ پیغمبر علی اکبر کے جگر پہ نیزہ مارا ہے، اسی خلافت کے لیے، اسی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے شبیہ حیدر کرار جناب عباس علمدار کو نہر کے قریب ذبح کیا ہے، اسی خلافت کے لیے لوگوں نے سیدوں کے خیموں میں پانی بند کیا تھا، اسی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے سرکار عمران کو کافر کہا، اسی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے ابو سفیان جیسے ملعون کو صحابی رسول تک کہہ دیا، اسی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے سیدہ زہرا کے حق کو غصب کیا، اسی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں نے بڑے دربار میں رسول اللہ کی شہزادی کو جھٹلایا، اسی خلافت کے لیے لوگوں نے حیدر کرار سے بیعت کا مطالبہ کیا، اسی خلافت کے لیے لوگوں نے حیدر کرار کے گلے میں رسیاں ڈالی، اسی خلافت کے لیے رسول اللہ پہ قاتلانہ حملے ہوتے رہے۔ کیا سمجھتے ہو اہل بیت میں ظلم کرنے والے کون تھے؟ یہ کوئی غیر نہیں تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے،
یہ مسلمان ہی تھے، یہ صحابی کہلانے والے تھے، یہ غیر نہیں تھے۔ لوگوں نے اسی خلافت کے چکر میں آل محمد کے دامن کو چھوڑا، قرآن کو پس پشت کر دیا، لوگوں نے قرآن تک کو جھٹلایا اس خلافت کو قائم رکھنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں ہم ان خلیفہ کو مان جائیں جن سے رسول اللہ کی شہزادی غضبناک ہو کر گئی دنیا سے۔ آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں، آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان کو مانیں۔ آپ مذہب آل محمد کی کتابیں ایک طرف، اب اپنی کتابوں سے یہ ثابت کر دیں کہ سیدہ نے انہیں خلیفہ مانا تھا، کوئی ثابت کر دے اپنی کتاب سے۔ لوگ تو یہی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سیدہ ان سے راضی گئے بھی کہ نہیں۔ جسے سیدہ نہیں مانتی ان کے چاہنے والے کیسے مانیں گے؟ اب ہمیں منوانا چاہتے ہیں، آپ یہ ثابت کر دیں کہ سیدہ نے انہیں مان لیا تھا، بات ختم ہے۔ کون سے جھگڑے والی بات ہے؟ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کو مانا ہم انہیں مانتے ہیں۔ اہل بیت نے جسے چاہا، اہل بیت کے ایسے بھی عاشق گزرے ہیں۔ ایک عاشق وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کو چاہتے ہیں، اب ایک عاشق وہ ہوتی ہے جن کی عشق کی انتہا یہ ہے اہل بیت خود ان سے محبت کرتے، اہل بیت خود ان سے محبت کرتے۔ رسول اللہ جناب سلمان کے لیے فرماتے کہ یہ تو میری اہل بیت میں سے، دیکھیں محبت کی انتہا۔ جناب اویس قرنی کے لیے رسول اللہ سلام بھجواتے ہیں، دیکھیں محبت کی انتہا، یہ محبت کی انتہا دیکھیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اہل بیت خود ان سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے۔ تو اگر آپ ہمیں کسی کو بھی منوانا چاہتے ہیں تو لائیں اہل بیت کس کس سے محبت کرتے تھے۔ صرف ان کا محبت کرنا قابل قبول نہیں، اہل بیت کا بھی ان کی محبت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ کافی نہیں، ضروری یہ ہے کہ وہ اس کی محبت کو قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ ہمیں منوانا چاہتے ہیں منوائیں، جس کو چاہتے ہیں منوا لیں، جسے بھی کہو گے میں مان لوں گا اسے، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔